قرآن کریم کوئی قصہ، کہانی یا تاریخ کی کتاب نہیں جس کا مقصد کوئی واقعے کو اول سے آخر تک بیان کرنا ہو، لیکن واقعات ماضیہ اور گزشتہ اقوام کی سرگزشت اپنے دامن میں بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں رکھتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا یہ قصہ بھی اپنی اسلوب حکیم پر نقل کیا جا رہا ہے۔ اس میں موجود آئندہ نسلوں کے لیے بہت سی عبرتیں اور سبق ہے۔ دنیا میں سب سے پہلا قتل حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں یعنی ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا کیا۔ یہ قتل کیوں کیا گیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ ناظرین، قرآن کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کے ان دونوں بیٹوں کے نام کا ذکر نہیں کیا، صرف بنی آدم کے 2 بیٹے کہہ کر چھوڑ دیا۔ البتہ تورات میں ان کا نام قابیل و حابیل بتایا گیا ہے۔ دنیا انسانی میں اضافے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کا دستور تھا کہ اماں حوا علیہ السلام سے جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے۔ ان جڑواں پیدا ہونے والے بچوں میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد جب دوسری بار اماں حوا علیہ السلام کو حمل ٹھہرتا تو پھر دوبارہ سے جڑواں بچے پیدا ہوتے، ان میں بھی ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی۔ اب پہلی بار پیدا ہونے والے لڑکا اور لڑکی شریعتاً آپس میں بہن بھائی قرار پاتے، اور پہلی بار پیدا ہونے والے لڑکے کا نکاح دوسری بار پیدا ہونے والی لڑکی سے کیا جاتا، اور پہلی بار پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح دوسری بار پیدا ہونے والے لڑکے کے ساتھ کیا جاتا۔ اسی دستور کے مطابق قابیل اور حابیل کی شادی کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق قابیل کی بہن اقلیمہ تھی اور حابیل کی بہن لیودا تھی۔ اب قابیل کا نکاح لیودا سے اور حابیل کا نکاح اقلیمہ سے ہونا تھا۔ اقلیمہ لیودا سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اب شیطان نے قابیل کے دل میں شر پیدا کر دیا اور خواہش کی کہ وہ اقلیمہ سے نکاح، جبکہ یہ نکاح حرام قرار پاتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا خوف دلاتے ہوئے قابیل کو بہت سمجھایا، لیکن وہ باضد رہا۔ آخر کار فیصلے کا یہ راستہ نکلا کہ دونوں نے ایک پہاڑ پر جا کر اپنی اپنی قربانی حق تعالیٰ کی جناب میں پیش کر دیں، جس کی قربانی منظور ہو جائے وہ اپنا ارادہ پورا کرے۔ جیسا کہ تورات سے معلوم ہوتا ہے، اس زمانے میں نظر کی قبولیت کا یہ الہامی دستور تھا کہ کسی چیز کو بلند جگہ پر رکھ دیا جاتا اور آسمان سے ایک آگ نمودار ہو کر اس کو جلا دیتی تھی۔ اسی قانون کے مطابق حابیل نے اپنے ریوڑ سے ایک بہترین دمبا اللہ کی نذر کیا، اور قابیل نے اپنی تھیلی کے غلے سے سب سے کم تر گندم لے کر پیش کر دی۔ دونوں کی حسن نیت اور بد کا اندازہ یہیں سے ہو گیا، لہٰذا حسب دستور آگ نے آ کر حابیل کی نظر کو جلا دیا۔ اس طرح فیصلہ حابیل کے حق میں آیا۔ قابیل اپنی اس توہین کو برداشت نہ کر سکا اور اس نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ وہ حابیل کو نہیں چھوڑے گا تاکہ وہ اپنی مراد کو نہ پہنچ سکے۔ حابیل نے جواب دیا، میں تو کسی طرح تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، باقی تیری جو مرضی آئے وہ کر۔ اب قابیل نے غصے میں آ کر حابیل یعنی اپنے چھوٹے بھائی کو بے دردی اور بے رحمی سے قتل کر ڈالا۔ قتل کے بعد قابیل پریشان ہوا کہ اب بھائی کی لاش کا کیا کرے کہ یہ راز ہمیشہ کے لیے پوشیدہ ہو جائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کے ذریعے تعلیم دی کہ لاش کا کیا کرنا ہے۔ ایک درخت کے اوپر 2 کوے بیٹھے ہوئے تھے، ایک کوے نے دوسرے کوے کو ہلاک کر دیا اور پھر اس نے اپنی چونچ سے زمین کو کھودا اور دوسرے مردہ کوے کو اس گھڑے میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ قابیل یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور بہت نادم اور شرمندہ ہوا کہ مجھ سے تو یہ کوا ہی اپنی فہم و فراست میں بڑا ہے۔ یہ سب دیکھ کر قابیل نے بھی اپنے بھائی حابیل کی لاش کو اسی طرح ہی دفنا دیا۔ یوں انسانیت کا پہلا قاتل قابیل بنا اور مقتول حابیل بنا۔ چنانچہ قابیل پہلا شخص ٹھہرا جس نے زمین پر پہلا ناحق خون کیا۔ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تو اس سے پہلے اس کا رنگ سفید تھا، لیکن اس کے قتل کے بعد قابیل کے اوپر خدا کی ایسی لعنت پڑی کہ اس کا جسم تک کالا پڑ گیا۔
جس وقت یہ سارا معاملہ پیش آیا، حضرت آدم علیہ السلام حج پر گئے ہوئے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام واپس لوٹے اور حابیل کو نہ پایا تو اس کو ڈھونڈنے لگے، لیکن وہ نہ ملا اور لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ حابیل کافی دن سے نظر نہیں آ رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی یاد میں کمزور ہو گئے اور کھانا پینا تک چھوڑ دیا، لیکن حابیل نہ ملا۔ اب قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کا ایک لڑکا جو آنکھ سے نابینا تھا، اس نے قابیل کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا۔ اسلامی تاریخ سے منسلک مزید واقعات اور سبق آموز کہانیاں دیکھنے کے لیے رہنمائی چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ دوبارہ ملتے ہیں کسی اور واقعے کے ساتھ، جب تک کے لیے خدا حافظ۔